اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پڑھوں گی۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ ان الذين آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، والذين هادوا والنصارى، اور جو لوگ یہودی ہوئے یا عیسائی، والصابئین، یا پھر بے دین، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، وعمل صالحا، اور عمل بھی اچھے کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ولا خوف علیہم، اور ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔ مفسرین کرام تفاسیر میں بیان کرتے ہیں، یہود و نصارہ دونوں یہ بات کہا کرتے تھے اپنے لوگوں سے، ان کے علماء بھی کہتے تھے اور ان کے لوگ بھی دوسرے مذہب والوں سے یہ بات کہا کرتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہود یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور نصارہ اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور مسیح علیہ السلام کی امتی ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح علیہ السلام امت کے گناہوں کے کفارے کی صورت میں صلیب پر چڑھا دی گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے غلیظ عقیدے پر کاری ضرب لگاتے ہوئے فرماتا ہے کہ کوئی شخص خواہ یہودی ہو یا عیسائی یا دین بدلنے والا ہو، ان تمام لوگوں میں سے، ان تمام مذاہب میں سے جو بھی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے گا اور جواب دہی کے ڈر سے صالح عمل کرے گا، نجات صرف اسی کی ہوگی۔ نسبی رشتے، تعلقات اس دن کسی کام نہ آ سکیں گے۔ نبی کا بیٹا یا اولاد ہونا، صحابہ کی نسل سے ہونا، کسی بادشاہ کے اولاد سے ہونا یا اس کے تعلق سے ہونا، یہ تمام چیزیں کام نہ آئیں گی، بلکہ کام کیا چیز آئے گی؟ عقیدہ کام آئے گا۔ اس آیت کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے خوش ہوتا اور راضی ہوتا ہے جو لوگ اللہ پر سچا بھروسہ کرتے ہیں، آخرت کے دن کی جواب دہی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے مسلسل اپنی آخرت کے بینک میں اپنا کھاتہ جمع کرواتے رہتے ہیں، اور جب آخرت کا کھاتہ کھولا جائے گا تو اللہ کا وعدہ اس آیت کے ذریعے کہ اجرہم عند ربہم، ان کا معاوضہ رب العزت کے پاس ہوگا۔ اور رب العزت سے زیادہ معاوضہ بھلا کون دینے والا ہے؟ وہ بڑا بے پناہ ہوگا۔ اور پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اجر کا وعدہ نہیں دے رہے، بلکہ اللہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ بادشاہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو نوازنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے حساب اجر کے ساتھ ساتھ خوف سے نجات کا بھی وعدہ دے رہا ہے۔ نہ صرف خوف سے نجات بلکہ غم سے بے پرواہ ہونے کا مزدہ سنا رہا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ